کہ کیا کثرت سے گوشت کھانے کے کوئی نقصانات بھی ہیں؟ جی ہر چیز کی لمٹ ہے. ایک ڈاکٹر، بوڑھے ڈاکٹر تھے اور سید تھے، وہ اسمارٹ تھے بوڑھے لیکن اسمارٹ. یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جب ہمارا جو بچپنا تھا اس طرح کہ ہفتے میں ایک بار گوشت پکتا تھا اور ایک بوٹی ملتی تھی. غالباً مجھے یہ یاد ہے ان کی بات، ایک بوٹی ملتی. اب یہ گوشت، اب تو مشہور ہے کہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، یہ محاورہ بن گیا، اتنا گوشت کھاتے ہیں. لمٹ ہو، کبھی کبھی گوشت ہو. اور آم کا بھی وہ بتاتے تھے کہ آم جو ہے یہ پہلی سیزن کا آم نہیں کھایا جاتا. آم آتے ہی جو آتا ہے نا پہلی فصل کا، تو وہ نہ کھایا جائے. وہ بولتے ہیں کوئی اگر ایسا پہلی فصل کا آم کھائے نا، تو ہم اپنے بچپن میں بولتے ہیں کہ مرنا ہے، یہ پہلی موسم کا آم کھا رہے ہو. یہ اتنا مطلب ہے کہ ہمارا وہ ذہن بنتا تھا کہ یہ نقصان دہ، سنا بھی ہے کہ یہ نقصان دہ پہلی فصل کا جو آم ہے. اللہ بہتر جانے، میری کوئی اس میں طبی تحقیق نہیں ہے، نہ میں کوئی وہ محقق یا طب ہوں. تو گوشت روز روز نہ کھایا جائے، تھوڑا کھایا جائے. بعض اطباء نے تو گوشت کے بارے میں لکھا بھی ہے کچھ نہ کچھ. اور آج کل کا گوشت جو ہے یہ تو اور بھی مطلب ہے کہ مسئلے والا ہے. انجیکشن دیتے ہیں اور مطلب وہ فیڈ طرح طرح کی غذائیں دیتے ہیں تو موٹا کرتے ہیں، چربیاں چڑھاتے ہیں اس پر. قربانی کے دنوں کے لیے خاص مطلب ان کی پرورشیں ہوتی ہیں. موٹے موٹے جانور جو ہوتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل انداز سے ان کو یہ موٹے کر رہے ہوتے ہیں. یہ گوشت جو ہے نا یہ اور بھی مطلب ہو سکتا ہے نقصان دہ. جیسے مرغی ہے، مرغی کا گوشت اچھا کہ جو چھٹی چرتی ہو، چھٹی چر کر دانے کھاتی ہو، اس کا گوشت اچھا. اس کی ورزش ہوتی رہے، بھاگتی رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے، اس کی گندگیاں اس سے خارج ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب بندائی مخصوص فیڈ کھانے والی موٹی موٹی مرغیاں آج کل ہم یہی کھا رہے ہیں. کہاں جائیں؟ مدینے. تو یہ ذرا یہی گوشت کھایا جاتا ہے. دیسی مرغیاں بھی ملتی ہیں لیکن اب دیسی کو بھی دیسی بول کر چھوٹی چھانٹی کر کے سنا رنگ کر کے یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے انڈے چھانٹ کر رنگ کر کے دیسی انڈا کے کر بیچ رہے ہوتے ہیں. بہت ملاوٹ، بس ایسے یہ ٹھگی کا دور ہے عجیب و غریب. تاہم اگر ایسی مرغی ملتی ہے جو چھٹی پھرتی ہے، اسی کا گوشت کھایا جائے، اسی کا انڈا کھایا جائے، تو انشاءاللہ اس کے فوائد کافی حاصل ہوں گے. ورنہ یہ جو مرغیاں اور یہ گوشت، اس کے بارے میں تو طرح طرح کی تحقیقات بیان کی جاتی ہیں. مجھے تو ایک ڈاکٹر تو نہیں تھا، وہ کوالیفائڈ، تجربہ اس کو کافی تھا. اس نے بھی کچھ نقصان بتایا تھا یہ بکرے کا، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ وہ کیا نقصان بتایا تھا، اس لیے میں یہ نقصان بتا نہیں رہا. اب یہ اس کی اپنی مطلب تحقیق تھی، اللہ بہتر جانے. اسکرین پر بولنا یہ نہیں ٹھیک، مطلب مناسب نہیں ہے، تنقید ہوگی، سوشل میڈیا کا دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.